اللہ 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 اللہ۔ ہر چیز کی ایک حقیقت دنیا والوں کی نظر میں ہے، ہم سب کی نظر میں ہے۔ ایک حقیقت اسلام کی نظر میں ہے، شریعت مطہرہ کی نظر میں ہے۔ جو حقیقت اسلام کی نظر میں ہے، شریعت مطہرہ کی نظر میں ہے، اسی کا اعتبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ بتاؤ مفلس کون ہے؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، زندگی کا سامان نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی سوچا اور فرمایا، من لا فلوس لا، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ فلوس کہتے ہیں روپے پیسے کو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ مفلس تو وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئے گا، بہت ساری نمازیں، بہت سے روزے، عبادتیں، اعمال خیر، صدقہ خیرات، اور یہ سوچے گا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، نیکیوں کا انبار ہے، نیکیوں کا ڈھیر ہے، میں تو آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن حقوق کا مطالبہ کرنے والے سب آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے دنیا میں مجھ پہ ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالیاں دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے طعنہ دیا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، میرا مال اس نے چرا لیا تھا، میری زمین پر اس نے ناحق قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ حق کا مطالبہ کرنے والے سب جمع ہو جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ سب اپنے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ مطالبہ کرنے والوں کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جائے گی۔ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن حق کا مطالبہ کرنے والے ابھی باقی رہیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو نیکیوں کا ڈھیر اور انبار لے کر آیا تھا، اب اس کے پاس گناہوں کا انبار، گناہوں کا ڈھیر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس یہ ہے، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو۔ اصل مفلس یہ ہے کہ اتنی نیکیاں اور اتنا اجر و ثواب، لیکن اب اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح مال و دولت،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت یہ عزت کا معیار ہے۔ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، یہ ساری چیزیں عزت کا معیار ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں ہے، یہ ہماری نظر میں ہے، لیکن اسلام کی نظر میں، شریعت مطہرہ کی نظر میں عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا، وہ عزت والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ محترم ہے، وہ باوقار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بیٹھی اپنے گود میں چھوٹے سے بچے کو لے کر دودھ پلا رہی تھی، اور قریب سے ایک مالدار قسم کا دولت مند آدمی کا گزر ہوا۔ اس کی شوکت تھی اور اس کا انداز تھا۔ اس ماں نے دل میں سوچا، کاش میرا یہ بچہ بھی اس مالدار کی طرح، اس دولت مند کی طرح ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس شیرخوار معصوم بچے نے کہا کہ اللہ میری حفاظت فرمائے اس دولت مند سے جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ ایک عورت کو مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس عورت نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بچے کی اس عورت کی طرح ذلیل ہونے سے حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ نے بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور بچے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عورت کے جیسا بنا دے جو اللہ کی نظر میں عزت والی ہے، اللہ کی نظر میں عظمت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں وہی عزت والا ہے جو اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہی ذلیل ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو عزت دے نہیں سکتا، ہم میں سے کوئی کسی کو ذلیل کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عزت دینا چاہے، کائنات میں سب مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو ذلیل فرما دے، سب مل کر اسے عزت عطا نہیں کر سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت تو اللہ کے احکامات میں ہے، اللہ کے اوامر میں ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہے، اور ذلت اللہ کی نافرمانی میں ہے، گناہوں میں ہے۔